الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک مہینے کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ ہم پہلے عشرے کے 11 اعمال کا ذکر کریں گے مختلف کلپس میں۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے عشرے کے 11 اعمال کا مذاکرہ شروع کرتے ہیں۔ یہ عشرہ رحمت کا ہے اور قرآن کریم میں ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ لہٰذا اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لانے والے نیک اعمال اختیار کیے جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دینے والے اعمال، تمام گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ تو اب ان اعمال کو ہم شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے فضائل روزہ ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ تو روزے کی جو ہے 4 باتیں ہیں روزے کے اندر۔ سب سے پہلے روزے کے فضائل بیان کریں گے، پھر روزے کے حقوق بیان کریں گے، پھر آداب روزہ، پھر مسائل روزہ۔ توجہ سے اس کو سننا ہے۔ فضائل بیان کرتے ہیں۔ روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ اب دیکھو، جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری ایک اور حدیث میں ہے، روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن بندہ کے لیے برگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جسمانی صحت کا بھی سبب ہے۔ حدیث میں آتے ہیں، سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند رہو گے۔ اور وعید بھی ہے شرعاً، جس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو۔ اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی اسے ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر یہ بندہ روزے رکھ لے۔ روزے کی جو ہے وہ دوسری بات، روزے کی یہ پہلا عمل روزہ، اس کے جو ہے فضائل، دوسری نمبر پر کیا ہے؟ روزے کی حقوق۔ حدیث میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو جب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم بزبان حال اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے حضور، یہ روزہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ عام حاکم وقت کے لیے اگر کوئی چیز بطور تحفہ دی جائے، خاص کر جب اس نے اس کی فرمائش بھی کی ہو، تو اس بات کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ صاف ستھری چیز پیش کی جائے۔ پھر اللہ جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں روزہ کو گناہ سے کتنا صاف ستھرا کر کے پیش کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت کعب
بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتی ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ کرو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان یا روزہ میں خود معافی کا اثر نہیں بلکہ اس میں خاص شان ہونی چاہیے، اور خاص شان وہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ وہ خاص شان روزے کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ میں باطل بولنا اور برا کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں ہے اس بات کی کہ چھوڑ دے اپنا کھانا اور اپنا پینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا ہے۔ یہ وہ شرط ہے کہ جس کے پائے جانے سے روزے میں معافی کی شان آ جاتی ہے کہ روزے میں باطل بولنا برا کام کرنا چھوڑ دے، یہ ہے جس میں روزے کی معافی کی شان آ جاتی ہے۔ اور اس شرط کا حاصل بس یہی ہے کہ معاصی اور گناہوں کو چھوڑ دے، اس کی طرف عام طور پر التفات نہیں ہوتا، یا التفات ہے تو عمل نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو دوران روزہ گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے روزہ کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، یعنی اللہ کے عذاب جہنم سے حفاظت کا سبب ہے، تو جب تک کہ اس کو جھوٹ غیبت وغیرہ گناہوں سے پھاڑ نہ ڈالے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ان 4 حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ کا حق ہے کہ اس کو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل اور دماغ کے گناہوں سے آلودہ اور گندہ نہ کیا جائے، خصوصاً معدے کی گناہ یعنی حرام کھانا، اس کو تو ضرور چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جب روزے میں وہ چیز حرام کر دی گئی ہے جو پہلے مباح تھی، تو جو پہلے سے حرام ہے اب سوچو ان کو تو بطریق اول چھوڑنا ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ خاموش رہنے اور سوتے رہنے سے بھی بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے پہلے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ پہلے عشرے کے 11 اعمال، پہلا عمل روزہ، پھر روزے کے اندر 4 باتوں میں سے پہلا روزے کے فضائل ذکر ہوئے تاکہ ہمارے اندر جذبہ بڑھے، اور دوسری بات جو ہے روزے کے حقوق کا بیان ہوا کہ روزے کے حقوق کیا ہے، مختصر الفاظ میں حدیثوں کی تشریح میں اس کو بتا دیا گیا۔ اور روزے کے متعلق جو 2 کام اور ہیں، آداب روزہ، مسائل روزہ، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب آج کے درس میں ہم بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔